مجھے نہیں کرنی شادی ان سے۔ وہ رو دی۔ پری، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اس کی والدہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ مما پلیز، وہ اس قدر اکھڑ مغرور انسان ہے، میرا اس کے ساتھ کیا جوڑ؟ آپ پلیز خالہ کے اس بدتمیز بیٹے کو انکار کر دیں۔ پری نے صاف الفاظ میں کہا تو عشرت بیگم نے ایک گھوری سے اس سے نوازا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں کیا تمہارے بابا بھی کر چکے ہوتے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تمہارا اور ارمان کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے۔ اب صرف یہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی اپنی عزت نفس بچا رہے ہیں۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ اف مما، بچپن کا نکاح؟ کس زمانے میں جی رہی ہیں یار؟ کوئی ویلیو نہیں ہوتی بچپن کے نکاح کی۔ بس میں نے کہہ دیا۔ وہ پاؤں پٹکتے اٹھ کے جانے لگی کہ اپنے بابا کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گئی اور پلکیں جھک گئیں۔ اب تو میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گی؟ انہوں نے لب بھینچے کہا۔ نہیں بابا، میں وہ کل ہی نکاح ہوگا، ساتھ رخصتی، اور مجھے کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہیے۔ وہ بیوی کی جانب دیکھ کر بولتے اپنی اکلوتی بیٹی کو سنا گئے تھے، جس پہ اس معصوم کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھیروں آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارمان شرازی کے معیار تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ مسٹر نعمان، کم سے کم آپ کی بیٹی تو اس معیار پر بالکل بھی پوری نہیں اترتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا پرپوزل ایکسیپٹ کروں تو پہلے اسے میرے معیار کے مطابق لائیں۔ شدید نفرت ہے مجھے ان لڑکیوں سے جو اتنی آسانی سے مٹ کے آگے بچ جاتی ہیں، اپنی عورت ہونے کا وقار بھول کر کسی کی بھی باہوں میں باخوشی چلی جاتی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ ارمان شرازی کی بیوی وہ لڑکی بنے گی جو خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھے، خود کو کسی بھی نامحرم مرد کے سامنے پلیٹ میں سجا کر پیش نہ کرے۔ ارمان شرازی ہمیشہ کی طرح بہت ہی آرام سے لفظوں کے تیر برساتا وہاں موجود نہ جانے کتنے ہی دلوں کو چھلنی کر گیا تھا، جس بات کا اسے ذرا سا احساس بھی نہیں ہوا تھا جبکہ دور چھپ کے کھڑی آمنہ شرازی نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ شاید جو نفرت وہ اس بیچاری لڑکی پر نکال رہا تھا اس کی وجہ کہیں نہ کہیں وہی تھی، مگر ارمان شرازی کے الفاظ پر ان کی نگاہوں میں کسی کی شبیہ لہرا گئی تھی۔ 7 پردوں میں چھپی باکردار لڑکی زیر لب بربراتی اس سیریس ترین سچویشن میں بھی وہ دھیرے سے مسکراتی تھی۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں کے سامنے 7 پردوں میں چھپی اس لڑکی کا عکس لہرایا تھا جو واقعی اس کی بیوی بننے کے معیار پر پورا اترتی تھی، جو اس کی منقوہ تھی۔ مگر اس مغرور شخص نے تو اب تک اس لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ جا کے اسے پتہ چلتا کہ اس کے انتظار میں ایک حسین دوشیزہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کے بیٹھی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس پارٹی میں یہ سب ہونے والا ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ وہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتا بولا، اس پارٹی میں موجود سب لوگوں پہ ایک طنزیہ نگاہ ڈالتا، وہ اپنی لال انگارہ آنکھوں کو اپنی سیاہ گوگل سے ڈھکتے بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ندا نعمان کو اس کے بھاری مضبوط قدموں کے نیچے اپنا دل کچلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جا چکا تھا، اب پلٹ کر کبھی اس کی زندگی میں واپس نہیں آنے والا تھا۔ وہ شخص کی ہر چھوٹی سی چھوٹی عادت سے واقف تھی، وہ اتنی آسانی سے کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اس کی دوستی کے رتبے پر فائز ہوئی تھی، جس سے آج ارمان شرازی نے اس کی سزا سناتے اسے نیچے اتار پھینکا تھا۔ اس احساس کے ساتھ تھی ندا نعمان روتے ہوئے اندر کی جانب بھاگی۔ جب کسی اور کا حق مارنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہی ہوگا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب اچھے سے جانتے ہیں آپ لوگ کہ ارمان شرازی کی بیوی کے عہدے پر ایک ہی لڑکی فائز ہو سکتی ہے، اس کی منقوہ، تو پھر یہ ناکام کوششیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دلشاد بیگم کو دیکھنی افسوس سے سر جھٹکتے بولتی تھی، نظریں پھیر گئی۔ مجھے تو اپنے محل سے نکال چکے ہیں آپ، مگر میری بھانجی کو اپنے محل میں داخل ہونے سے نہیں روک پائیں گے، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ آمنہ بیگم، دلشاد بیگم اور وہاں موجود خاندان والوں کے قریب آتی ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑکتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ دلشاد بیگم گہرے سانس بھرتی آمنہ بیگم کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے آمنہ اشرف، تمہاری بھانجی شرازی ہاؤس آئے گی ضرور، لیکن یہ میرا بھی وعدہ ہے، تمہاری طرح اسے بھی شرازی ہاؤس سے دھکے دے کر باہر نہ نکلوایا تو میرا نام بھی دلشاد بیگم نہیں۔ وہ دل ہی دل میں آمنہ سے مخاطب ہوئی تھی، جانتی تھی یہ رشتہ ٹوٹ تو نہیں سکتا لیکن نبھانے بھی نہیں دوں گے۔ وہ اپنے دماغ میں پلاننگ کرنے لگی تھی،
ایک جنگ وہ 23 سال پہلے جب ارمان 3 سال کا تھا وہ کھیل کے جیت چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا تاریخ خود کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے، اور دلشاد بیگم کو یقین تھا کہ جیت اس بار بھی انہی کی ہوگی۔ ارمان شرازی اس وقت اپنی ایک بزنس ڈیل مکمل کرتا بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے اندر کی اکڑ اور انا اسے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ سر، آپ کی نیکسٹ میٹنگ مسٹر اسد کے ساتھ کینسل کر دو، مسپاٹ انداز میں بولا۔ بٹ سر، اس کے پیے کی اتنی سی بات پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ اپنا بلیک چشمہ اتار کے اس نے صرف ایک قہر کی نگاہ پیے پہ ڈالی۔ سوری سر۔ وہ سر جھکا کے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اپنے مقابل آج تک کھڑا کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ کسی کو کھڑا رہنے دیتا ہی نہیں تھا۔ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا اس پر اس کا رخ شرازی ہاؤس کی جانب تھا، جو بہت بڑا بنگلہ تھا۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ ڈیڈ از کالنگ۔ اپنے بابا کا نمبر دیکھ کر وہ ایک گال سے مسکرایا اور کال ریسیو کرتا بلوٹوتھ کان سے لگا کے۔ کنگریچولیشنز مائی سن، یو آر مائی پراؤڈ۔ آج تم نے پھر ثابت کر دیا کہ تم حاتم شرازی کے بیٹے ہو۔ وہ اپنے دل کی خوشی سے اسے سرا رہے تھے۔ تھینکس ڈیڈ۔ ارمان شرازی کی زندگی کا زیادہ دور دبئی میں ہی گزرا تھا۔ وہ پچھلے سال ہی واپس پاکستان لوٹا تھا۔ جب اس کے ڈیڈ کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تو پاگل ہوتا واپس آ گیا۔ وہ پہلا ہارٹ اٹیک تھا، پر شکر تھا کہ مائنر تھا۔ اس کی وجہ کون تھی؟ ارمان شرازی اچھے سے جانتا تھا اور سخت نفرت کرتا تھا اس ہستی سے، کیونکہ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ڈیڈ عزیز تھے، اور کوئی بھی اگر انہیں تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا تو وہ ارمان شرازی کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ بیٹا، یاد ہے نا، ایک اور مار کا بھی سر کرنا ہے۔ وہ اسے کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ان کی بات پہ وہ لب بھینچ گیا۔ پریشہ کمال اس کی خالہ کی بیٹی اور اس کے بچپن کی منکوہا، جسے اب اسے رخصت کر کے اپنے گھر لانا تھا۔ جی جانتا ہوں، مجھے ڈیٹ بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ بہت بزی شیڈول ہے میرا۔ وہ اپنی شادی کی بات ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ حاتم شرازی کو لگا جیسے وہ ان کا اپنا عکسی ہو۔ 2 دن بعد کی تاریخ مقرر کی، جمعے کا دن بنتا ہے، رخصتی کے لیے جانا ہے۔ شرازی ہاؤس کا سجانا شروع کر دیا گیا ہے، وہ بتاتے ساتھ مسکرائے ہوئی تھے۔ ارمان نے اپنا ماتھا مسلا۔ اتنی جلدی؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ پورے 26 سال کے ہو گئے ہوں، اور پریشے بھی 19 سال کے۔ میرا خیال ہے اب اپنی امانت واپس لے ہی آتے۔ وہ حشاش بشاش انداز میں بات کر رہے تھے۔ جو آپ کا حکم ڈیڈ۔ وہ ان کی بات میں سر تسلیم خم کرتا کال کاٹ گیا۔ پریشہ کمال اس کی خالہ عشرت کی بیٹی تھی۔ پریشہ اس کی ماں کی بھانجی، اور وہ ہستی جسے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس عورت نے نہ صرف اس کے ڈیڈ کو چھوڑا، ان کا گھر چھوڑا، بلکہ اپنے 3 سال کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ کتنا تڑپا تھا وہ اپنی ماں کے لیے۔ کس کس پل وہ سیاد نہیں آئی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ ارمان شرازی بلیک گالسز پر آنکھوں پہ چڑھا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس دنیا کا کوئی شخص بھی اس کے اندر جھانکے اور اس کے اندر کے درد کا پتہ لگا سکے۔ یہ رخصتی بھی وہ صرف اپنے باپ کی خاطر لے رہا تھا، کیونکہ انہیں پریشہ بہت عزیز تھی۔ بھلے وہ ان کی بیوی کی بھانجی تھی، پر ان سے دور ہونے کے باوجود وہ آج بھی پری کو ہی اپنی بہو بنانے کے لیے بضد تھے، اور انہی کی ضد کی خاطر وہ بھی اس لڑکی کو رخصت کر کے گھر لا رہا تھا، جس کو بہت پہلے بچپن میں دیکھا تھا، اور اب تو دوبارہ دیکھنے کی حسرت ہی نہ بچی تھی۔ پر اب اس کو اپنے بابا کی خواہش میں زندگی بھر دیکھنا تھا، جبکہ اس کا دل بالکل بھی اس لڑکی کو دیکھنے کا نہیں تھا، کیونکہ وہ سورج سے جڑی تھی جس سے وہ شاید سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اور یہ نفرت پری اور ارمان کو کہاں لے جانے والی تھی۔ یہ تو اب وقت نہیں طے کرنا تھا کہ کس کی ہوتی ہے ہار اور کس کی جیت۔ بالکل پریوں سا حسن ہے میری جان کا۔ آمنہ نے پری کا ماتھا چوما۔ پلیز آنی، مجھے مت بھیجے وہاں، آپ کا بیٹا بہت ظالم اور بے حس ہے۔ وہ رونی صورت بناتے بولی۔ کس نے کہا میرا مان ظالم ہے؟ مجھ سے مصنوعی حیرت سے پوچھنے لگی، جبکہ اچھے سے جانتی تھی وہ ایسا ہی ہے۔ پورے خاندان میں وہ مشہور تھا، اس کا غصہ اور روب و دبدبا اس نے اپنے باپ سے چرایا تھا۔ لو، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں اپنے بیٹے کا۔ مجھے انہیں دیکھنا نہیں کو جا کے رخصتی کر کے بابا بھیج رہے ہیں ان دشمنوں کے گھر، جہاں آپ کو انہوں نے رہنے نہیں دیا۔ وہاں وہ مجھے کیسے برداشت کریں گے؟ پری روحان سے ہوتے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا پری، تمہارے ساتھ سب سے بڑی سپورٹ ہوگی حاتم شرازی کی۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اب سے نہیں بچپن سے۔ تم ان کی آنکھ کا تارا ہی ہو۔
وہ تمہیں کبھی نگلیکٹ نہیں کریں گے۔ محبت تو وہ آپ سے بھی کرتے تھے نا آنی، پھر آپ کو ہماری بات الگ ہے پری، خود کو میرے ساتھ کمپیئر مت کرو۔ وہ اس کا کامدار دوپٹہ اچھے سے پھیلاتی اس کا صدقہ اتار رہی تھی۔ تیار ہو؟ مولوی صاحب اندر آ رہے ہیں۔ عشرت بیگم نے اندر آتے دھیرے سے پوچھا اور بیٹی کو ایک نظر دیکھ کے رخ پھیر لیا۔ وہ پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی کہ عشرت بیگم نظر بھر کے دیکھ ہی نہ پائیں۔ اسے بڑا سا گھونگھٹ اڑا دیا گیا۔ عشرت کی نگاہ آمنہ پہ جا ٹھہری جو کمرے سے منسلک دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مولوی صاحب کے ساتھ کمال صاحب اندر آئے اور نکاح کی سنت ادا کی جانے لگی۔ پریش کمال بنت کمال احمد، آپ کا نکاح ارمان شہرازی ولد حاتم شیرازی سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گھبرا رہی تھی بہت زیادہ، لیکن اب اس نے گہرا سانس بھرا اور بنا کسی جھجک کے قبول کہتے خود کے تمام جملہ حقوق اس ظالم شخص کے نام لگا دیے۔ اسے قبول ہو جانے کے بعد وہ باہر نکل گئے۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے مبارکباد کا شور اٹھا۔ میں عہد کرتی ہوں خود سے آنی، آپ کا جو حق ان لوگوں نے غاصب کیا ہے وہ لے کر رہوں گی، ہر ایک کو اس کے لیے کیے کی سزا دوں گی۔ وہ دل میں پکا ارادہ باندھتی بنا کسی سے کچھ بھی شیئر کیے ماں کے گلے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو اور شوہر کے دل میں راج کرو۔ ان کی دعا پہ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ وہ رخصت ہو رہی تھی۔ آمنہ بیگم اسے کمرے کی ونڈو سے چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا جگر کا ٹکڑا اپنے ہی جگر گوشے کے حوالے کر رہی تھی۔ ارمان کو دیکھتے ان کے دل سے ایک ٹھنڈی ہوا نکلی۔ وہیں اپنے شوہر کو دیکھا، پہلے سے کتنا کمزور ہو گئے تھے۔ داڑھی بھی بڑھا لی تھی اس بے وفا نے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے، لیکن ان کا گہرا پن اور کالی پرچائی ویسے ہی تھی۔ نہ جانے کیا کریں گے وہ میری بیٹی کے ساتھ۔ کاش اس کے بابا یہ رشتہ ختم ہی کر دیتے۔ عشرت اپنی بڑی بہن کے پاس آتے سسک اٹھی۔ وہ جا چکی تھی رخصت ہو کے اور اب بس اپنی یادیں چھوڑ گئی تھی۔ اس کے لیے دعا کرو عشرت، وہ وہاں خوش رہے ہمیشہ۔ آمنہ نے بھی ایک گہرا سانس بھرتے دھیرے سے کہا، جن لوگوں نے آپ کو نہیں بسنے دیا وہ میری بیٹی کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہی ایک بات عشرت بیگم کو کھائی جا رہی تھی اور آمنہ بیگم گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ شیرازی ہاؤس اس وقت روشنیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ مکمل گھونگھٹ کے حالے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک خاتون براجمان تھی جو ارمان کی پھپھو تھی، دلشاد بیگم، جن کا پورے شیرازی ہاؤس میں راج تھا اور آج حاتم شیرازی کی یہ بہن حاتم شیرازی کے دل پہ راج کرتی تھی۔ ان کی شادی صرف 3 سال ہی چل سکی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا کاشف علی، جس کی شیرازی ہاؤس میں ویلیو بھی اتنی ہی تھی جتنی اس کی ماں کی تھی، لیکن ارمان کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ارمان بیٹا، بات تو سنو۔ وہ جو اندر آتے ہی وہاں سے ہٹنے لگا تھا پھپھو کی آواز میں تھما۔ بیٹا، کچھ رسمیں ہیں وہ کر لیں۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولی۔ ان کا یہی انداز تو انہیں سب سے ممتاز کرتا تھا، ان کا شیریں لہجہ جس سے وہ سب کو اپنا بنا لیتی تھیں۔ پھپھو، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں۔ آج بھی میری اتنی اہم میٹنگ تھی، وہ کینسل کرنی پڑی۔ میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ پلیز کر لیں خود ہی جو کرنا ہے، مجھے سب سے دور ہی رکھے۔ وہ موبائل پہ کال ملاتا بیزاریت سے کہتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا خاص بھی یہ پھر سے اس کے ساتھ تھا۔ دلشاد بیگم نے گھونگھٹ اوڑھے کھڑی لڑکی کو تمسخرانہ انداز میں دیکھا۔ گل گل، ملازمہ کو آواز لگائی، دلہن کو اوپر کمرے میں چھوڑاؤ اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی پہنچا دینا، اور افشاں سے کہہ دو جتنے مہمان ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرے، اور ہم جا رہے ہیں آرام کرنے تو ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ ایک ادا سے اپنی ساڑی کا پلو آگے کی طرف لہرا کے لاتی وہ پلٹی تھیں۔ آپا، حاتم کی پکار پہ وہ تھمی۔ چٹان سے چہرے پہ یکدم مسکان سجی۔ ہاں حاتم، آؤ۔ وہی مسکان سجائے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ارمان چلا گیا کیا؟ حد کرتا ہے یہ لڑکا بھی، بھلا ایسے کون جاتا ہے؟ بڑی بیٹا، اداس مت ہونا، آ جائے گا تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں اسے۔ وہ گھونگھٹ میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ دلشاد بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ پری کو لے جائے تو فوراً حرکت میں آئی۔ فکر نہیں کرو حاتم، کوئی ضروری کام آن پڑا ہے، مجھے بتا کے گیا ہے، آ جائے گا کچھ دیر میں۔ وہ حاتم شیرازی کو مطمئن کرتی مسکرائیں تو وہ بھی سر اس بات میں ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ فون کان سے ہی لگا ہوا تھا۔ دلشاد بیگم نے زہر خان نظروں سے انہیں جاتے دیکھا، چہرے کے زاویے بگاڑے تھے اور سر جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ملازمہ اسے ارمان کے کمرے میں چھوڑتی خود نکل گئی۔ وہ کمرے میں ارمان کی سے سجائے کافی دیر سے اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ اسے آنا بھی نہیں تھا
اور پری اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ اس کا انتظار کرتی رہتی۔ اس نے خود ہی اپنا گھونگھٹ الٹتے بیڈ سے نیچے اپنے مومی پاؤں موٹے کارپیٹ پہ رکھے اور کمرے کے وسط میں کھڑے ہوتے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پورا کمرہ جدید طرز کی چیزوں سے مزین تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت کے سامنے کھڑی ہو، اور بادشاہ سلامت کی تصویر بھی سامنے بڑی دیوار پہ موجود تھی۔ اپنی پوری آن بان شان سے اتنا خوبصورت اور دلکش مٹ تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جائے۔ پری کی بھی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ فوراً نظریں پھیری۔ یہ صرف اور صرف میرا دشمن ہے، بہت جلد مجھے یہاں سے واپس چلے جانا ہے، اس لیے کوئی دلی وابستگی نہیں۔ وہ خود کو سرزنش کرتے ڈریسنگ میرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے سارے زیور ایک ایک کر کے اتارتی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھنے لگی۔ میرر میں نظر آتی اپنی خوبصورت شبیہ کو دیکھتے ایک پل کو اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ اپنا حسن دیکھتے ہی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھا تھا، آج تو کسی نامحرم نے اسے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے منکوہ ارمان نے بھی کبھی اس کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی شاید اس میں بے انتہا روپ آیا تھا، وہ خود کو خود بھی نظر بھر کے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے حسن کو دیکھتے جھنجھلا اٹھی تھی۔ کس کے لیے اتنا سجی سنوری تھی، جو کہ ایک بے حس انسان تھا جسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تو اس کے غیر معمولی حسن سے کیا فرق پڑ جانا تھا۔ وہ اپنا کامدار دوپٹہ چہر پہ رکھے ابھی اپنے زیور کو اتارتی اس کے ساتھ الجھی تھی کہ بہت ہی دھیرے سے دروازہ کھلا اور ارمان شرازی کمرے میں داخل ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی دلہن کے ہوشربا روح کو دیکھتا ایک پل کو وہ ٹھٹک کے رکا تھا۔ اتنا مکمل حسن اور اتنی پاکیزگی! ارمان کو اپنی آنکھوں پہ یقین آیا اور 2 دن پہلے ہوئی فون پہ اس کی باتیں یاد آ گئی۔ پلیز آپ انکار کر دیں اس نکاح سے، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ اچھا، یہ بات اپنے والد محترم سے کہیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ ارمان کے جواب پہ وہ تپی۔ اگر وہ سن رہے ہوتے تو آپ کو فون کرتی۔ کامن سینس دیکھیں، سب کو پتا ہے ہم دونوں کے خاندانوں کی عرصے سے دشمنی چلی آ رہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسے میں یہ شادی کیا زیادہ دیر چل پائے گی؟ ہرگز نہیں۔ نہ آپ مجھے زیادہ وقت اپنے محل میں رکھیں گے اور نہ میں رہوں گی۔ ہمارے رشتے کا انجام بہت بھیانک ہوگا مسٹر مان شہرازی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے؟ وہ چٹان بھر کی لڑکی اسے سکھا رہی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ سوچا تو کچھ اس نے بھی ایسا ہی تھا کہ کسی طرح اپنے باپ کو منا کے اس رشتے سے جان چھڑا لے گا، پر مقابل اپنی منکوہا کی باتیں سنتے اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بھیانک انجام دیکھ ہی لیتے ہیں۔ وہ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے مطمئن انداز میں بیٹھتا زیر لب مسکرایا، پر وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ آپ کو میری سیدھی سادی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ ترک کے بولی۔ آپ کس قید خانے میں نہیں آنا مجھے، میری زندگی بہت پرسکون سے گزر رہی ہے، مہربانی فرما کے میری جان چھوڑ دیں۔ پری کا بس نہیں چل رہا تھا فون سے نکل کے اسے مارے جو اسے زچ کیے ہوئے تھا۔ ہمارا رشتہ 1 دن چلے یا 10 دن یا 1 سال، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن رخصت کروا کے تو لے کے آؤں گا۔ منکوہا ہو میری، ایسے تھوڑی نہ جانے دوں گا۔ وہ اس سے مزید تپا گیا۔ بہت ہی کوئی فضول انسان ہے آپ، وہ غصے سے کہتے کال کاٹ گئے۔ ارمان اس کی باتوں کو یاد کرتا ایک ایک بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ بلا شبہ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی پریوں کے حسن کو بھی مات دیتی تھی۔ ارمان جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص ایک پل کو اس کے حیران کر دینے والے حسن میں ڈوب گیا تھا۔ پری جس کا ہاتھ اپنی گردن پہ تھا اور وہ اپنا گلوبند اتار رہی تھی، اچانک اپنے پیچھے ابھرتے ارمان کے آس کو دیکھتے بری طرح ٹھٹک کے رک گئے۔ دونوں آئینے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھا۔ جہاں ارمان اپنی خوبصورتی کو لے کر مغرور تھا، وہیں پری لاپرواہ تھی۔ وہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی اس اچانک رخصتی سے۔ اس کی بالکل رضامندی نہیں تھی، پر اس کے ساتھ اس کے بابا نے ظلم ہی کیا تھا۔ وہ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب دروازہ کھول کے ارمان اندر داخل ہوا۔ پری نے فوراً ہوش میں آتے پاس بھرا دوپٹہ اٹھاتا اپنے سر پہ لیتے ارمان سے نظریں چرائیں۔ وہ بنا دوپٹے کے اپنی تمام رعنائیوں کے سنگ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا فوراً دوپٹہ اوڑھنے پہ ارمان شرازی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کی بیوی تھی اور اسی سے خود کو چھپا رہے تھے۔ انٹرسٹنگ۔ وہ دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ یو نو یو ہیو گٹس، کہ سامنے والے کو کیسے زیر کرنا ہے۔ یہ پہلے الفاظ تو ارمان نے اس کے لیے کہے تھے۔ پری نے اپنی پلکوں کی جھالر اٹھاتے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔
اور رخ پھیر لیا، لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ ارمان شرازی کو زیر کر سکو۔ اب کی بار اس نے اپنی بات مکمل کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے شوق بھی نہیں آپ کو زیر کرنے کا، میں کون سا یہاں پر پرماننٹ آئی ہوں، بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اور تب تک سب کے سامنے ایک اچھی بیوی ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا، ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ پری کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ سیم ٹو یو، وہ بنا ڈرے جھجکے جواب دے رہے تھے۔ وہ امپریس ہوا۔ ویسے تم اس کمرے میں میری من پسند بیوی بن سکتی تھی اگر تم آمنہ رحمان کی بھانجی نہ ہوتی تو، لیکن تم جس عورت کی پرچھائی ہو مجھے اس سے شدید نفرت ہے، اور اسی کی وجہ سے تم سے بھی۔ ارمان شرازی کبھی بھی سنگین الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچتا نہیں تھا کہ وہ اگلے کے دل پر کس طرح اثر انداز ہوں گے، اسی لیے تو اسے سنگ دل اور بے حس کہا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی بات سیدھی پری کے دل پر پیوست ہوئی تھی، تو وہ اب سمجھی تھی اس شخص کی حقارت اور نفرت کی اصل وجہ جو آمنہ شرازی اس کی اپنی ماں تھی۔ مطلب اس شخص نے کبھی اس بریشے کمال سمجھا ہی نہ تھا، وہ ہمیشہ اس کے لیے آمنہ رحمان کی بھانجی رہی تھی اور آگے بھی وہی رہنے والی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں بھی آپ کو بہت زیادہ ناپسند کرتی ہوں، آپ بھی میرے محبوب ترین شوہر بن نہیں سکتے تھے اگر آپ آمنہ رحمان کے بیٹے نہ ہوتے تو۔ ماں کی پرچھائی تو بیٹے میں بھی رہ جاتی ہے نا، خود غرض اور بے حس، صرف اپنا فائدہ سوچنے والا انسان۔ سینے پہ بازو باندھتے اسے ترکی بترکی جواب دیتی وہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے، پر پریشے کا نڈر انداز اسے امپریس کیے جا رہا تھا۔ پریشے نے بھی اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ حساب باقی رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے لگا تھا اس کی یہ بات ارمان کو غصہ دلا دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ارمان بالکل مرر کے ساتھ لگی پریشے کے اوپر جھکا تھا، اتنا کہ اگر پریشے ذرا سا بھی ہلتی تو ارمان شرازی سے ٹکرا جاتی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہیں، محبت کا تو نام و نشان بھی پیدا نہیں ہو پائے گا ہم میں۔ گریٹ۔ ارمان نے دھیرے سے اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا تھا۔ پریشے نے گھبرا کر اس کے جانب دیکھا جب اگلے ہی لمحے اس ارمان کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ پریشے کی رنگت خطرناک حد تک لال ہوئی تھی، اس شخص کی قربت اس کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے خطرے کا باعث تھی، کیونکہ ارمان شرازی جیسا زیرک نگاہ رکھنے والا انسان بھی اس کی یہ کیفیت بہت اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر پھیلی محسوس کن مسکراہٹ پریشے کو بری طرح شرمندہ کر گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک غرور تھا کہ وہ کبھی اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ لڑکی تو اس جیسے ساحر کے آگے ابھی سے پگھل رہی تھی۔ ارمان نے اس کی دودیا گردن پر پہنے گلوبند کو نکالا اور اگلے ہی پل اس کی گردن میں موجود لاکٹ کی ہک بھی کھول دی تھی، اور اپنی پاکٹ سے ایک انتہائی بیش قیمت ڈائمنڈ نیکلس نکال کر اس کی گردن میں پہنا دیا تھا۔ پریشے نے اس کے تحفے پر سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کو شاید منہ دکھائی کہتے ہیں، باہر سب تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ ارمان نے اسے لاکٹ پہنانے کی وجہ بتائی تھی۔ اس شخص کی سانسیں پریشے پر بھاری پڑ رہی تھی، وہ ابھی بھی اس کے قریب تھا اور وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی کیفیت پر خود ہی حیرت ہو رہی تھی، کیا وہ پہلے دن ہی ہار مان رہی تھی؟ میرے پاس یہ آپ کی امانت رہے گا، میں جاتے ہوئے آپ کی ہر شے لوٹا کر جاؤں گی۔ پری اس کو دور ہٹنے پر اپنی سانسوں کو بحال کرتی اپنی خودداری کو قائم رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایک گال سے مسکرایا۔ اس وقت تمہیں جو کرنا ہوا کر لینا، لیکن تم جب تک میرے ساتھ تو یہ نیکلس تمہاری گردن سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ارمان نے حاکمانہ انداز میں اسے وارن کیا تھا، جس پر پری بل کھا کے رہ گئی تھی۔ وہ باتھ روم میں بند ہوا تھا اور پریشے نے گہرے سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا تھا۔ اس کے دیے ہوئے خوبصورت نیکلس کو ہاتھ کے پوروں سے چھوتے وہ آئینے میں خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نیکلس نے اس کی گردن کی شان بڑھا دی تھی، وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اس تنگ دل انسان کے دیے گفٹ میں، لیکن اسے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اس کا دل پتہ نہیں کیوں پگھلتا جا رہا تھا اور اس شخص کے سامنے اس کا بھرم توڑ رہا تھا۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے کمرے کے ساتھ منسلک ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ کافی حد تک خود پہ قابو پا چکی تھی۔ ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ یا اللہ، کس مردے کے ساتھ مجھے پھنسا دیا، ایسا لگتا ہے قبر میں اتارتی گئی ہوں۔ اتنا اندھیرا بھی بھلا کون کرتا ہے؟ وہ اندازے سے چلتی بیڈ کے پاس آئی، ابھی وہ اسے کچھ کہتی کہ کارپٹ کے ساتھ اس کا پاؤں الجھا اور وہ سیدھی بستر پر جا گری۔ ارمان جو سیدھا چت لیٹا
آنکھیں میچے اپنے دل و دماغ سے اس لڑکی کو نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اچانک ہی خود پہ گرتے نرم و ملائم وجود کو محسوس کرتے وہ ہڑبڑا گیا۔ بے اختیار اس کے ہاتھوں نے پری کی نازک کمر کو چھوا۔ پاگل تو نہیں ہوں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ یہ میں آپ کے لیے بھی بول سکتی ہوں۔ وہ سر اٹھا کے مقابل کے چہرے کے پاس چہرہ کرتی تب کے بولے۔ اندھیرے میں وہ دیکھ تھوڑی نہ رہا تھا جو وہ ڈرتی، اس لیے انداز اچھا خاصا نڈر تھا۔ اتنا اندھیرا کر کے رکھ دیا، بندہ پوچھے مردوں کی دعوت کی ہے؟ اس کے اس بےتکے سوال پہ ارمان کے ماتھے پہ بل پڑے اور اگلے ہی پل اس کی کمر پہ رکھے ہاتھوں کی گرفت کو سخت کرتے اس کی کمر کو مٹھیوں میں دبوچا کہ پڑی کی ایک سسکی نکلی۔ اسے اپنی پوزیشن کا خیال ہی اب آیا۔ وہ انتہائی شرمندہ ہوتی پیچھے ہٹنے لگی کہ ارمان نے اسے فوراً واپس اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ دونوں اس قدر ایک دوسرے کے قریب تھے کہ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ اوپر سے دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جلسا رہی تھیں۔ دونوں اس لمحے میں قید ہوئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکاتا، گہرے سانس بھرتا، اس سے پہلے کوئی جسارت کرتا کہ یکدم ارمان کی نظروں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ لہرایا اور اگلے ہی پل ارمان نے اسے اٹھا کے بیٹھ کے دوسری جانب پٹکا۔ وہ ایک دم ڈر گئی۔ اچانک ہی یہ سب ہوا تھا۔ کہاں وہ اپنے لمس سے حرارت پہنچاتا، اپنی قربت کے حسین لمحے بخش رہا تھا، اور کہاں اچانک اسے دوسری طرف اٹھا کے پھینکا۔ اس کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ مجھ سے دور رہو تم، ورنہ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ مجھے دھمکی مت دیں، کوئی شوق نہیں مجھے آپ کے پاس آنے کا۔ اندھیرے میں پاؤں اٹکا تھا تو گر گئی، وہ بھی دوبدو جواب دیتی اٹھنے لگے۔ جس کی تم بھانجی اور جس خاندان سے تمہارا تعلق ہے وہ بھی گرے ہوئے ہی لوگ ہیں۔ اس کا اتنے سنگ دلی سے یہ سب کہنا پری کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہیں، میرے خاندان کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی آپ کی پھپھو کو دیکھ کے پتہ چل گیا ہے آپ کتنے اونچے۔ خبردار۔ وہ ایک دم اس پہ جھکتا اس کے گلے پہ اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا، لیکن دباؤ بالکل بھی نہیں ڈالا۔ ایک پل کو پری سہم گئی۔ کنٹرول کرو زبان کو، ورنہ جب تک یہاں ہو یہ نہ ہو جینا حرام ہو جائے، اور جاتے ہوئے مجھ سے اولاد کا تحفہ لیتی جاؤ۔ پری تو اسٹکی ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹ چکا تھا، جبکہ پری کی تو ہمت ہی نہ بچی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی پاتی۔ گرم سیال مادہ آنکھوں سے بہتا تکیے میں جذب ہوا۔ وہ رخ پھیرے آنکھیں میچ گیا تھا، جبکہ پری اسٹل سیدھا لیٹی رہی۔ آنسو بہتے چلے گئے، کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ارمان نے اس کی ہلکی بھاری سانسوں کی آواز سنی تو ذرا سا اس کی جانب پلٹا۔ یہ لڑکی میرے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ بازو جما گیا اور کوشش کرنے لگا کہ سو جائے، جبکہ ایک نسوانی وجود پہلی بار اس طرح اس کے قریب تھا جس پہ وہ پورا حق رکھتا تھا۔ پھر بھی اسے آنکھیں میچے ہوئے تھا اور خود کے امڑتے جذبات کو بھی قابو کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا۔ وہ مسلسل سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی پری نیند میں اس کی جانب اٹھتی، اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ ارمان کے دل کے تار بجے اور پورے جسم میں کرنٹ دوڑا۔ ذرا سا رخ پھیرے سائڈ لیمپ آن کیا اور اس کی ہلکی روشنی میں پری کا چہرہ نہارنے لگا۔ وہ بہت مکمل اور پاکیزہ تھی، اور اس بات کا اعتراف ارمان شرازی دل سے کر رہا تھا، پر اس کے سامنے بھی کبھی کر پائے گا؟ بس جواب میں خاموشی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کرتا پلٹنے لگا کہ وہ پھر سے اس پہ ہاتھ رکھتی، اپنی ایک ٹانگ بھی اس کی ٹانگ پہ رکھ کے۔ اس بار اس کے حصار سے بچنا ارمان کو ناممکن لگا۔ وہ ابھی اسے پیچھے کرتا کہ وہ کھسکتی ہوئی اس کے قریب ہوتی، اس کے سینے پہ سر رکھ کے اس کے اندر چھپی جا رہی تھی۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی شاید۔ اے سی کی سپیڈ تو ٹھیک تھی، پر شاید یہ میڈم بہت نازک سی تھی۔ ارمان نے کچھ سوچتے ہوئے اس پہ کمفرٹر اڑانا چاہا، لیکن وہ اسے ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، بلکہ مزید نزدیکی بناتے اس کے ہوش و حواس بلائے جا رہی تھی۔ اس کا نرم و ملائم مومی سا وجود اپنے ساتھ مس ہوتا محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرے اس کی جانب کروٹ لے ہی گیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا، اور گرفت اتنی سخت ہوتی چلی گئی کہ ایک پل کو پری کا سانس ہی جیسے بند ہونے لگا۔ اگر وہ نیند میں اس کے قریب آ سکتی تھی تو کیا وہ نہیں آ سکتا تھا؟ سانس تنگ ہونے سے پری کی آنکھ بے اختیار ہی کھلی تھی۔ اس پل ارمان سوتا بن گیا۔ ہائے کیا معصومیت تھی، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اپنے آپ کو اس کے اتنا قریب محسوس کرتے وہ اپنا سانس اگلے ہی پل روک گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ بیچ میں سے ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں تھا۔ دونوں ایک جسم ایک جاں بنے ہوئے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنا آپ اس کے حصار سے آزاد کرانا چاہا کہ وہ عقل شخص جو نیند میں بہت معصومانہ حرکتیں کر رہا تھا مزید کش کے اسے خود میں بھیجتا، اس کی گردن میں چہرہ چھپا۔ اس کی گرم سانسوں سے پری کو لگا اس کی گردن جھلس جائے گی، اور پھر اس کے ہونٹوں کا ہلکا ہلکا جان لیوا لمس۔ اف، پری کی تو جان پہ بنی تھی۔
कोई इस कदर जानलेवा भी हो सकता है। वो उसके जादुआनी लम्स की हरारत पे पिघलती जा रही थी। कितनी ख्वाहिशें दिल में जागी थी। वो उसका महरम था और बचपन से उसकी दीवानी थी। मोहब्बत से ऊपर कुछ था तो वो इश्क था और वो उससे इश्क करती थी, पर कभी भी इस बात को मानती ना और ना ये ज़ाहिर करती। पर वो ये नहीं जानती थी कि मुकाबल तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेगा। तो क्या वो ना जान पाया होगा कि उसके जरा से करीब आने पे उस लड़की की क्या हालत हुई थी? क्या वो समझ नहीं सकता था? उस वक्त परी को लग रहा था वो पिघल के खत्म हो जाएगी। उसने एक झटके से खुद को शख्स की गिरफ्त से आजाद करवाया था और गहरे सांस भरती पीछे हटी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। अपनी गर्दन और चेहरे पे हाथ फेरते उसने अपने हवास काबू करने चाहे और फौरन बिस्तर से उठी। साइड लैंप उस वक्त रोशन था। वो उठते हुए पानी पीते अब काउच पे चली गई। एक बात तो तय थी, वो उस शख्स के साथ एक बिस्तर पे नहीं सो सकती थी। काउच पे लेटने से अब उसे मजीद ठंड लगने लगी थी, पर वो ठंड बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उस शख्स की कुर्बत नहीं। सो परी की आंख खुली तो वो बिस्तर में थी, नर्म मुलायम बिस्तर और कंफर्टर। उसका दिल ही ना चाहा कि वो बिस्तर छोड़े, पर अगले लम्हे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसे अच्छे से याद था वो रात को काउच पे सोई थी, फिर बिस्तर पे कैसे आई। झट से उठ बैठी। उसी लम्हे अरमान शावर लेता बाथ से निकला। वो लूज ट्राउजर में शर्ट लेस था और गले में टॉवल डाले बाहर आया तो परी की आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसे सर से पैर तक नदीदों की तरह देखती चली गई, जिसमें अरमान महजूज कुन मुस्कान देता मिरर के सामने जा खड़ा हुआ। उफ, आप भी ना। वो फौरन आंखों के आगे हाथ जमा के, क्या हुआ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो उसको मिरर से देखता बाल खुश करते बोले, आपको थोड़ा लिहाज होना चाहिए, इस तरह नंगे कमरे में आ गए। वो अभी भी आंखें मीचे हुए थी। और रियली, पर मुझे तो लगता है मैंने हाफ कपड़े पहने हैं, और बाकी के हाफ ना भी पहनूं तो कोई मसला नहीं। हाँ, मसला तब होता है जब आप पूरे ही ना पहने। उसकी बात पे परी के कानों से धुआं निकलने लगा। उफ, कितने बेबाक किस्म के इंसान हैं आप। आपको अब थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। प्लीज पहन ले शर्ट। वो मुंह बनाते बोली, अब ऐसा क्या हुआ क्या एहतियात करूं? वैसे आपस की बात है। उसके करीब आता बेड ग्राउंड पे एक हाथ रखे उस पे झुका था। वो उसकी खुशबू महसूस करती पीछे हुई। मैंने एहतियात ही की कि हाफ पहन के आ गया, वरना तुम ऐसे ही। प्लीज चुप कर जाए। वो बुरी तरह ब्लश कर रही थी, जबकि अरमान उसे बस तंग कर रहा था। पीछे हटता वो कबर्ड से अपना ड्रेस निकालता ड्रेसिंग रूम में गुम हुआ। खामोशी महसूस करती वो धीरे से आंखें खोलती, अरमान को कमरे में ना पाकर फौरन उठती, बाथरूम में जा घुसी। मुबादा फिर से ना आमना सामना हो जाए। आप क्यों परेशान हो रही हैं यार? मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, हमारी बेटी के साथ इस घर में कोई ज्यादती नहीं होगी, तो आप अपने दिल से ये वहम निकाल लें। कमाल साहब ने इशरत बेगम को नाश्ते की टेबल पे परेशान हाल देखा तो कहे बिना ना रह सके। आपके लिए ये सब कहना आसान है, लेकिन आप जानती नहीं दिलशाद बेगम किस कमाश की औरत है। उन्होंने आपा को वहां नहीं रहने दिया तो मेरी बेटी को वहां कैसे रहने देंगी? आप देख लीजिएगा, वो जितनी खामोशी और आसानी से मेरी बेटी को रुखसत करके लेके गई हैं, बहुत जल्द वो हातिम भाई और अरमान के दिल में उसके लिए नफरत डालकर उसे वहां से निकाल देंगी। वो औरत अपने होते वहां किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इशरत बेगम की बात पे कमाल साहब समेत आमना बेगम भी सोच में डूब गई, क्योंकि मुकम्मल ना सही लेकिन इशरत बेगम की बात में वजन जरूर था। देखते हैं, आज रात को वलीमा है, चलेंगे वहां, फिर ये आगे का लाहे अमल तय करते हैं। आप फोन कीजिए पड़ी को, उसका हाल अहवाल पूछें। मोबाइल छोड़ गई है, आ जाएंगे तो दे दूंगी ताकि राब्ता कायम रहे। उनकी बात पे कमाल साहब ने इस बात में सर हिलाते हुए तायद की। शहराजी हाउस में सुबह का नाश्ता भी आलीशान था। परी और अरमान एक साथ ही डाइनिंग टेबल पर आए थे। हातिम शराजी वहां पहले से मौजूद थे। उन्हें सलाम करते दोनों एक साथ ही बैठे। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल परी को हातिम शराजी ही दे रहे थे, जबकि दिलशाद बेगम वक्फे वक्फे से उसकी जानिब देखती, मुंह बनाती, मसनूई मुस्कान दे देती। चलें भाई, मैं निकलता हूँ, आपा आप देख लीजिएगा, शाम तक सब कुछ रेडी हो, हाल के इंतजामात मैं खुद देख लूंगा। हातिम शराजी ने उठते हुए कहा, डैड आप रहने दें, सारे इंतजामात मैं खुद देख लूंगा, आप परेशान ना हो। अरमान ने फौरन से बचकर कहा था, अरे यार, अपने वलीमे की तैयारी खुद करते थोड़ी ना अच्छे लगोगे, मैं हूं ना अपने बेटे की हर खुशी करने को। तुम यहीं रहो घर में, अपनी नई नवेली दुल्हन को कंपनी दो। वो बहुत खुशी से बोले, कंपनी तो मैं बाखुशी दे सकता हूँ, लेकिन घर रहने वाली बात थोड़ी मुश्किल है। आज मेरी एक मीटिंग है, मैं अटेंड करके जितनी जल्दी हो सका घर आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। वह अपनी बात कहता जुबानी अंदाज में परी को देखता एक आईब्रो रेस करता बोला, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। परी बच्चे, नाश्ता पेट भर के करना, झिझक नहीं करना, अब ये आपका ही घर है।
وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ساتھ میں ایک چیک بھی پکڑا گئے. یہ کیا ہے انکل؟ وہ الجھی شادی کی پہلی صبح سسر کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ. انکل یہ تو بہت زیادہ ہے. وہ 20 لاکھ دیکھتی پریشان ہو رہی تھی، جبکہ اس بار ارمان نے اسے بہت مخمور نگاہوں سے دیکھا. ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی جو نیکلس اس کے گلے میں ہے اس کی مالیت 1.5 کروڑ ہے. شاید پتہ چلتی تو بیچاری بے ہوش ہی ہو جاتی. وہ دل میں محظوظ ہوا. بیٹا یہ آپ کا حق ہے اور میں خوشی سے دے رہا ہوں، رکھیں اسے. وہ اپنی کہتے جا چکے تھے. پری نے الجھتے ہوئے ارمان کو دیکھا جو کندھے اچکا کے اٹھ گیا. جیسے میں کیا کروں، تم جانو اور تمہارے انکل. زیادہ سوچو مت، حاتم کا دل اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے. صرف حاتم کا ہی نہیں، اس کے بیٹے کا بھی. اب دیکھ لو، جو تمہارے گلے میں ہار ہے وہ ارمان ہی دیا ہوگا، منہ دکھائے گا. دلشاد بیگم اب طنز کرتے اس کی جانب دیکھنے لگی. پری نے بے اختیار اسے چھوا. جی مجھے ارمان نے دیا ہے. بہت فخر سے بتایا. اس کی قیمت جانتی ہو؟ ان کی بات پہ وہ مسکرائی. تحفہ لیتے اور دیتے وقت قیمت نہیں دیکھی جاتی اور ہر چیز کو پیسوں میں تولا بھی نہیں جاتا. اس کی بات پہ دلشاد بیگم کہہ لگا کر ہنسنی. کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ اتنے مہنگے تحفے کوئی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت پیسے والا ہے، اور جب تم جیسوں کی اوقات نہ ہو لینے کی تو ایسے تحفے لیے نہیں جاتے. وہ اٹھتے ہوئے طنز کر گئی. آپ کون ہوتی ہے مجھے میری اوقات بتانے والی؟ اچانک سے پری کا گستاخ لہجہ محسوس کرتے دلشاد بیگم نے رک کر اسے قہر کی نگاہ سے دیکھا. میں اس گھر کی بڑی ہوں اور ہر فیصلہ میری مرضی سے ہوتا ہے. آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے غصے سے وارن کیا. پری تمسکرانا انداز میں ہنسی. کیا کریں گی؟ مجھے بھی آنی کی طرح گھر سے نکال دیں گی، سازشیں کریں گی، حاتم انکل اور ارمان کو مجھ سے بدزن کریں گی. وہ چلتی ان کے سامنے آن کھڑی ہوتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. جبکہ دلشاد بیگم تو اس کا نڈر اور بے خوف انداز دیکھ کر تھوڑا خائف ہوئی تھی. تم ابھی بچی ہو، میں وہ کروں گی جو تمہاری سوچ بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے، چیلنج ایکسیپٹڈ. آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں. اس بار تاریخ نہیں دہرائی جائے گی کیونکہ اس بار بہو نہیں اس گھر سے نکلے گی. آپ جیسی خود غرض بیٹی کو اس گھر سے جانا ہوگا. پری بھی دو بدو ہوتے بولی، جبکہ دلشاد بیگم لب بھینچے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی. پری اپنے روم میں آئی تو اسے اپنا نیکلس کا خیال آیا کہ وہ نیٹ پہ پتہ کرے گی، پر موبائل پاس ہی نہ تھا. وہ سر پہ ہاتھ مار کے. ولیمے کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر اور شاندار انداز میں منعقد کیا گیا تھا. ہر کوئی بزنس کمیونٹی اور ریلیٹیو اس ولیمے کے فنکشن میں موجود تھا. آج دونوں کا وائٹ ڈریس تھا اور ان کی جوڑی نے 4 چاند لگائے تھے. اوپر سے پڑی کے حجاب نے اسے سب کی نظروں میں معتبر کر دیا تھا اور اپنے اس انداز سے ارمان کے دل میں اتر رہی تھی. اپنے نمبر پہ کال آتی دیکھ کر وہ ایک طرف ہوتا کال اٹینڈ کرنے لگا کہ سامنے ہی نگاہ اٹھی تو تھم گیا. آمنہ بیگم بہت حسرت سے اپنے لختے جگر کو دیکھ رہی تھی. ان کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو تھے تو چہرے پر ایک آسودہ سی مسکان. وہ موبائل پہ کال کٹ کرتا انہیں نظر انداز کرتا دوسری جانب بڑھا. وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتی ہیں اور انہی کے ہمراہ وہ یہاں آئی ہیں. ارمان، ان کی پکار پہ وہ تھما. اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب اسے 3 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی. آج کی سخت سے اسے پکار رہی تھی. بہت زیادہ ناراض ہو اپنی ماں سے؟ وہ دکھی ہوتے پوچھ رہی تھی. معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں جانتا. وہ اپنا رخ پھیر گیا. اس نے یہ سب کس دل سے کہا یہ وہی جانتا تھا. آج اگر وہ ایروگینٹ تھا، اکڑو تھا، مغرور تھا، بے تحاشا دماغ میں بس میں سمائی تھی تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ عورت تھی جو اس کے بعد سے ناراضگی کی سزا انہیں چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی چھوڑ کے دیتی جا چکی تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی. بہت اچھا کرے ارمان، مجھ جیسی بد نصیب ماں کی یہی سزا ہونی چاہیے. میں یہاں تم سے معافی مانگنے یا اپنا کوئی حق جتانے نہیں آئے، کیونکہ میں جانتی ہوں میری سزا اس سے بھی بدتر ہے. لیکن صرف اتنا کہوں گی، ایک بار پوری سچائی کا پتہ لگا لو. اگر سارا سچ جان کر بھی تمہیں لگے کہ میں قصوروار ہوں تو میں سزا سہنے کو تیار ہوں. ان کی بات سنتے ہوئے ایک بار کو ارمان بری طرح چونکا، لیکن اگلے ہی پل غصہ جھٹکتا وہاں سے چلا گیا. آج وہ اپنے عمل کی جو مرضی دلیل دیتی، صفائی دیتی، لیکن بچپن میں اسے چھوڑنے کا جو دکھ دے چکی تھی وہ چاہ کر بھی وہ نہ بھلا سکتا تھا، نہ معاف کر سکتا تھا. ایک ماں سب کچھ کر سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی. کیا ایشو ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ ارمان جو رات کو ہر کام سے فارغ ہوتے کمرے میں نہیں آیا بلکہ جم میں چلا گیا. اب وہاں پری کو اندر آتا دیکھ کر غصے سے دھاڑا. میں آپ کو یہ لوٹانے آئی ہوں. وہ بالکل سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی. وہیں دوسری طرف سامنے کھڑا جم کے آؤٹ فٹ میں تھا. اس کے بازو کے بھاری اور سخت مجس دیکھتے ایک پل کو پری نے تھوک نکلا.
وہ پسینے سے شرابور تھا، اس کی ہتھیلی میں اپنا دیا نیکلس دیکھتا وہ تپا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کل کی کہیں بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ وہ ٹاول سے پسینہ خشک کرتا ہوا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ میں اتنا مہنگا تحفہ نہیں لے سکتی، میں یہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ مجھ سے کھو گیا تو اتنا مہنگے نیکلس کی قیمت بڑھتے بڑھتے تو میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ آپ پلیز اسے واپس لے لیں۔ وہ اب کی بار منہ بناتے بولی، پہنو اسے واپس۔ وہ حکم صادر کرتا غرایا، لیکن وہ منمنائی، پہنو گی یا میں خود پہناؤں؟ اینڈ آئی سویئر میرے پہنانے کا انداز تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ 2 قدم مزید چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو پری نے گھبرا کر فوراً نیکلس پہن لیا، پر اس کی ہک بند نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ قریب ہی اتنا کھڑا تھا، اوپر سے نظروں کا فوکس بھی اس پہ تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے کہ تبھی ارمان نے آگے بڑھ کر اس کے نیکلس کا ہک بند کر دیا۔ اس بار اس نے اسے چھوتے ہوئے کوئی رعایت نہیں برتی تھی، پورے حق سے اس کی گردن پہ اپنا لمس بکھیرا تھا۔ وہ دانت پیستی رہ گئی۔ سنو، وہ جانے کے لیے پلٹی کے ارمان کی پکار پر تھم گئی۔ کیسے پتہ چلا اس نیکلس کی پرائز؟ وہ تھوڑا پرتجسس ہوا۔ میں ابھی اسی دنیا میں رہتی ہوں، اور ہاں میں صاف کہہ دوں، اگر یہ مجھ سے کہیں کھو گیا تو میں نے جرمانہ نہیں بھرنا، کیونکہ اللہ گواہ ہے میں نے اسے واپس کرنا چاہا، آپ نے نہیں لیا۔ وہ منہ بناتے بولی، ارمان کو بہت پیاری لگی تھی۔ یہ تو ہے، چلو تمہارا ہوا گم کرنا کر دینا، میں اور لے دوں گا۔ وہ بڑے فراخ دلی سے بولا، مسٹر ارمان شیرازی پلیز آپ اپنے پیسوں کا روب مجھ پر نہ جمائیں، میرے پہ بالکل بھی اثر نہیں ہونے والا، مجھے احساسات اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ مادی چیزیں نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے بالوں کو پیچھے کی جانب کرتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس لڑکی میں کچھ خاص بات تو ہے۔ وہ بھی سر جھٹکتا اس کے پیچھے ہی نکلا۔ کچھ دیر پہلے جو غصہ تھا اس لڑکی نے اچانک ہی ختم کر دیا تھا۔ شکر ہے اللہ پاک کا، میری بیٹی سکھ میں اور آرام میں ہے۔ مجھے تو لگا تھا وہ دلشاد نہ جانے کیا کرتے کی، پر بڑی کو خوش اور مطمئن دیکھ کر ایک انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو عشرت بیگم، بیٹی کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات دیکھ کر میرے دل کو بھی سکون ملا ہے۔ کمال صاحب بھی مطمئن تھے۔ آمنہ بیگم ان کی باتیں سنتی خیالوں میں کھو گئی۔ آج اتنے عرصے بعد اس سے تم گھر سے ملاقات ہوئی تھی۔ ارمان جیسے ان کے پاس سے ہٹا تھا اسی لمحے حاتم شیرازی آمنہ بیگم کو دیکھتے ان کے پاس آ گئے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا، سرد انداز میں کہا۔ میرے بیٹے کے بچپن میں آپ نے مجھ سے اس کے سارے حق چھین لیے۔ جب اس کی زندگی کی اتنی بڑی خوشی منائی جا رہی ہے تبھی آپ چاہتے ہیں میں اس خوشی میں بھی شامل نہ ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں، آپ جو کر چکی ہیں اب صرف اور صرف دکھ اور پچھتاوا ہی بچا ہے۔ میرے بیٹے سے اور اس کی خوشیوں سے دور رہیں۔ وہ سرد اور غصیلے انداز میں بولتے انہیں آنسو دے کر۔ میری دعائیں حاتم، سچائی جلدی آپ پر کھل جائے اور آپ کو پتہ چلے کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ۔ لیکن میری اللہ سے ایک دعا اور بھی ہے کہ اس دن آپ کو میں کہیں نہ ملوں اور آپ کے پاس میرے علاوہ پچھتاوے رہ جائیں۔ وہ دکھی ہوتے بولتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ ان کی آدھ ادھوری بات کا مطلب وہ سمجھ نہ پائے۔ آخر ایسی کون سی سچائی تھی جس کا ادراک انہیں ابھی تک نہیں ہوا تھا؟ ارمان، وہ جو کچھ دیر پہلے تھکن سے چور آنکھیں میچے سونے کی صحیح کر رہا تھا کہ پاس لیٹی پڑی کی پکار پہ اسے دیکھنے لگا۔ بات سنیں، آپ نے کبھی کسی کا قتل کیا ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ آدھی رات کو سونے کی بجائے جگا کے مجھ سے یہ الٹے سوال کر رہی ہو؟ پلیز بتائیں نا، وہ اصرار کرتے بولی۔ ابھی تک نہیں کیا، لیکن اگر تم تھوڑی دیر اور بولی تو تمہارا قتل مجھ پہ ضرور واجب ہو جائے گا، وہ تپا تپا بولا۔ پلیز، کیا آپ میری خاطر ایک قتل بھی نہیں کر سکتے؟ اچھا، کس کا کرنا ہے بتاؤ؟ کیسے مرنا پسند کرو گی؟ گلا دباؤں یا زہر کھانا پسند کرو گی؟ وہ اٹھ کے بیٹھتا تپے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں، وہ سامنے جو دیوار پہ جو چھپکلی بیٹھی ہوئی ہے نا، اسے کہیں دریا پار لگا دیں پلیز۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ سامنے دیوار پہ چھپکلی کو دیکھتا وہ گہرا سانس بڑھ گیا۔ تم سے ملنے آئی ہے، جاؤ جا کے ملاقات کر لو۔ وہ سر جھٹکتا واپس تکیے پہ گرا۔ نہیں نہیں پلیز، آپ اسے ماریں جا کے، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ وہ اس کے بازو تھامے اسے زور زور سے ہلا کے۔ مسز، اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بی ان یور لمٹس۔ وہ گھورا۔ پلیز مار دینا، پھر آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ وہ اسے لالچ دے رہی تھی۔ ارمان کی آنکھیں چمکی۔ سوچ لو، اگر مکر گئی تو؟ ارمان کو اب ایک نئی بات مل گئی۔ نہیں مکرتی، پرومس، بس اسے ہٹا دیں۔ وہ منمنائی۔ ٹھیک ہے، ہٹا رہا ہوں، تم اپنی بات یاد رکھنا، اگر مکری تو یہی چھپکلی پیک کر کے تمہارے ساتھ رات کو سلاؤں گا۔
وہ اسے دھمکی لگاتا اٹھا اور 2 منٹ میں چھپکلی کو بگاتا واپس آیا۔ واہ، آپ تو سپر ہیرو ہو، اس کی تعریف کرتے سونے کے لیے لیٹے۔ نہیں، میں بہت اچھا بزنس مین ہوں، اٹھ کے بیٹھو اور میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ ہاں تو بولے، وہ بھی اترائی۔ کس میں؟ اچانک ہی اسے فرمائش کر گیا تو پری دنگ رہ گئی۔ جلدی کرو ورنہ ڈیمانڈ بڑھ بھی سکتی ہے۔ میں آپ کی والدہ کی بھانجی ہوں، انہی کا عکس، آپ مجھ سے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ حیران ہوتی سنجیدگی سے بولی۔ کہہ بھی سکتا ہوں اور کر بھی سکتا ہوں، بیوی ہو میری، سب کے سامنے نکاح کر کے بیاہ کے لایا ہوں، پورا حق دے رہا ہوں تو حق لے بھی سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے آج کی رات بہت اچھی ہے حق لینے کے لیے۔ وہ کہتے ہی اسے تکیے پہ گراتا اس پہ جھکا۔ ارمان، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ ارمان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اچانک اسے شدید قربت کا احساس ہوا تھا۔ آپ کیوں آ رہے ہیں میرے قریب؟ وہ گہرے سانس بھرتے بولی۔ پریشا اس کی قربت سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ کیونکہ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو الجھاتا ہوا اسے بھی الجھا رہا تھا۔ دھیمے سے تمسکرانہ انداز میں اسے دیکھتے وہ مسکرائی۔ سوچ لیں، ایسے نہ ہو پھر پچھتانا پڑے۔ دشمن ہم اب بھی ہیں، پریشا نے اسے وارن کیا تھا تو اب کی بار وہ بھی مسکرا دیا۔ مجھے یہ دشمنی منظور ہے، وہ دھیرے سے کہتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا، اس میں اپنے پہلے لمس کی حرارت بکھیرتا اس کی سانس سے روک گیا۔ وہ بے حس و حرکت اس سے دیکھے چلے گئی، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جنونی سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کیا ہی مزاحمت کرتی جب سامنے والا ہی جان گیا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں وہی ہے۔ اف، کاش محبت چھپائی جا سکتی اور بھرم ہی رہ جاتا۔ وہ اسے خود سے قریب کرتا، اس کی نس نس میں اپنا آپ شامل کرتا، اسے بھی دہکتا انگارہ بنا کے۔ کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں، مجھے اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا ہے، ہر صورت میں۔ کاشف، تم اس میں میرا ساتھ دو گے؟ دلشاد بیگم اپنے بیٹے کو زہر خند لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیسا ساتھ چاہیے اماں؟ وہ بھی پوری ایک چیز تھا۔ پری کے ساتھ زور زبردستی کرو، اس کے کمرے میں گھس جاؤ اور اپنے دل کا ارمان پورا کرو۔ اچھا، پھر جو ارمان میری دھلائی لگا کے اپنا ارمان پورا کرے گا اس کا کیا؟ ارے سن تو لو پوری بات، بعد میں جب پکڑے جاؤ تو کہہ دینا اسی نے بلایا تھا اپنے جسم کی گرمی مٹانے کو، کہ شوہر نے گرمی نہیں اتاری تو باہر منہ مار رہی ہے اپنی ماں کی طرح۔ دلشاد کے لہجے میں حکارت ہی حکارت تھی۔ کیا بات ہے اماں، کیا کیا چالیں کھیل چکی ہو؟ مجھے بھی بتا۔ ارے تم کیا کرو گے جان کر، وہ ماضی کا ایک قصہ تھا، تمام ہو۔ ویسے کیا واقعی پری کی ماں کو آپ نے نکلوایا؟ شش، چپ کر، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ بہت بڑی چال کھیلی تھی، بے عزت کروا کے نکال دیا اس گھر سے، اس کے اپنے شوہر نے اسے گھر سے۔ اچانک حاتم شرازی کے اندر آنے سے دلشاد کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ نے سازش کھیلی میری بیوی کے ساتھ؟ میں نے کیسے یقین کر لیا آپ پہ آپا؟ وہ بے انتہا قرب سے بولے۔ نہیں حاتم، ایسا کچھ نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ ایسا کچھ نہیں، جو ابھی سنا میں نے وہ سب؟ ان کی آواز اونچی ہوئی۔ اب اس میں اتنا منہ بسوڑنے والی کیا بات ہے؟ وہ نکسک سا تیار ہوتا بستر میں گھسی پری کو دیکھتا آئی برو اچکاتے پوچھ رہا تھا۔ آپ میری مرضی کے بنا میرے قریب آئے، وہ منمنائی۔ چلو نیکسٹ ٹائم تم بتا دینا، تمہاری مرضی سے آ جاؤں گا۔ مجھے تنگ کرنے سے باز نہ ہے۔ ہرگز نہیں، اب آپ آئے نا میرے قریب، پھر بتاؤں گی۔ وہ انگلی اٹھائے معصومیت سے وارن کر رہی تھی۔ بتاؤ گی یا دکھاؤ گی؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا تو پری بلش کرتی اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ کچھ دیر پہلے اس نے شاور لیا تھا، اب نکری نکری سی وہ چھوٹی سی لڑکی ایک بار پھر سے ارمان کا ایمان بے ایمان کرنے پر تلی تھی۔ آپ نے اب حد سے نہیں بڑھنا، ورنہ میں انکل کو شکایت لگاؤں گی آپ کی۔ اچھا، کیا کہو گی؟ وہ اس کی گردن پہ نشان چھوڑتا ہوا لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ سر جھکائے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کوئی کمی رہ گئی رات کو؟ اس کے معنی کے اس بات پہ وہ لب بھینچے اسے دیکھتے گئی کہ اگلے پل وہ مسکراتا، اس کے قریب ہوتا، اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ جیسا شریک حیات چاہے تھا ویسا ہی ملا ہے۔ وہ اسے گلے سے لگا گیا، پری کے چہرے کو مسکان ہی چھوا۔ ابھی وہ مزید بات کرتے کہ ملازمہ کے باہر شور کرنے پہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے فوراً باہر نکلے۔ جہاں ملازمہ نے انہیں حاتم اور دلشاد کی لڑائی کا بتایا، دونوں ہی دلشاد کے کمرے کی جانب لپکے، جہاں حاتم صاحب ایک کرسی پہ ڈٹتے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ ٹھیک؟ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، جبکہ پری وہاں کاشف کو دیکھتے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ گئی۔ حاتم شرازی نے بنا کسی توقف کے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ تو سکتے کے عالم میں آ گیا، جو کچھ اس صورت نے میری بیوی کے ساتھ کیا اب وہ پری کے ساتھ کرنے والی تھی۔ میں نے خود سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا یار، کوئی اس قدر بھی گر سکتا ہے۔
اس تمام عرصے میں بہت کوشش کی اس عورت نے کہ میں آمنہ کو طلاق دے دوں، لیکن اجانے کیسے میں اس عورت کی بات نہ مان سکا، جبکہ مجھے حقیقت پتہ ہی نہ تھی۔ حاتم میری بات سنو، دلشاد بیگم روتی۔ مت نام لے میرا۔ وہ ایک دم غصے سے کھڑے ہوئے۔ کتنی بار آنی آئی اپنے بیٹے کی خاطر، جس گھر میں یہاں تک کہ پاؤں تک پڑی تھی آنی ان کے، کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بار بیٹے سے ملوا دیں۔ وہ بہت چھوٹا ہے، دن رات تڑپی ہے آنی، چاہتی تو اپنا بیٹا لے جا سکتی تھی، پر صرف آپ کی خاطر نہیں لے کے گئی کہ آپ کیسے جئیں گے۔ ہمیشہ اپنے سے پہلے انہوں نے آپ کا سوچا، اپنی ذات کی نفی کرتی، اپنی اولاد کی نظروں میں خود کو گرا لیا۔ بری ماں ثابت ہو گئی، لیکن آپ سے آپ کے بیٹے کو جدا نہ کیا۔ پری کی روتی آواز سنتے وہ مزید زمین میں گر رہے تھے۔ ہاتھ بے اختیار دل کی جانب گیا۔ ڈیڈ، انہیں زمین بوس ہونے سے پہلے ارمان نے اپنی مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ سبھی اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ پری نے فون پہ اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی اور انہیں اطلاع دی کہ حاتم شیرازی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ آئے۔ کہاں ہے حاتم؟ آمنہ کی تڑپ آج بھی ویسی تھی، خطرے سے باہر ہیں، کسی سے مل نہیں رہے، آپ جائیں، شاید آپ ہی کا انتظار ہے۔ بڑی نے نکار کیا اپنے آنی سے کہا، جبکہ دور ہی کھڑا ارمان انہیں آج حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پر آج ماں نے نہ دیکھا۔ وہ فوراً حاتم کے وارڈ کی جانب بڑھ گئی۔ بیوی کو سامنے دیکھتے بنا کچھ کہے ہاتھ جوڑے تو سراپا عشق و وفا کا پیک ہے، وہ عورت فوراً ہی ان کے ہاتھوں کو نیچے کرتے انہیں معاف کر گئی۔ وہ واقعی بہت بڑا دل لے کے پیدا ہوئی تھیں۔ ارمان اور پری بھی اندر داخل ہوئے۔ ارمان ماں کے سامنے شرمندہ سا تھا، پری اسے حوصلہ دیتے اندر لائی تھی۔ ماں کے پاس وہ زمین پہ بیٹھا اور رو دیا۔ آج وہ دو مرد جو اپنی انا اور غم میں جی رہے تھے اس نازک سی عورت کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ پاگل، اٹھو، نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ میری جان۔ اس جوان مرد کو اپنے پاس زمین پہ یوں بیٹھتا دیکھ کر وہ تڑپ ہی گئی۔ ماں بیٹا گلے لگے تو یوں لگا ہر طرف باہر آ گئی ہوں۔ پری سمیت اس کے والدین کے لبوں کو بھی مسکان نے چھوا۔ زندگی کو کبھی غلط فہمیوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ صرف دوری رہ جاتی ہے۔ دلشاد بیگم جیسے لوگ ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں، بس ہمیں ان کو بدل تو نہیں سکتے، پر خود کو ان کا شکار ہونے سے ہر ممکن طریقے سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں۔ اکثر جو